تو ناظرین، ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. میں کچھ ایک کوئز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو ہم نے ریسنٹلی کنڈکٹ کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو کچھ پرابلمس دیے تھے. یہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، میں اسکول کے بچوں کی بات نہیں کر رہا جہاں پر یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. 8ویں 9ویں 10ویں جماعت میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس ان دا کمپیوٹر سائنس پروگرام آف اے یونیورسٹی. تو میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا لمیٹیشنز اور ڈیفیشنسیز ہیں ان کی تھنکنگ کے اندر، اور کیا لمیٹیشنز اور ڈیفیشنسیز ہیں کلاس روم ریسپانس سسٹم اور پیئر انسٹرکشن کا جو ماڈل تھا جس میں آپ بچوں کو ڈسکس کرنے کی اجازت دے دیتے تھے لیکن خود سے انٹروین نہیں کرتے تھے. اس میں کیا 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 کمزوریاں تھیں اور کیا کیا پاور تھی اس میں. وہی بات دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس، حالانکہ ہم نے جو سوال پوچھے بہت ہی آسان سوال تھے. میں نہیں سوچ سکتا کہ اتنے آسان سوال آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیں گے، اور اس کے جو جوابات تھے میں غلط نہیں کہوں گا ان جوابات کو، یہ بڑی بے ناانصافی ہوگی میری طرف سے اگر میں کہوں کہ انہوں نے ساروں نے غلط جواب دے دیے. انہوں نے غلط جواب دیے یا انہوں نے صحیح جواب دیے، یہ بحث لا حاصل ہے. یہ جو گزٹ ہے ہارورڈ کا، یہ آپ کو یہ بتاتا ہے ٹیچنگ ٹیچرز واٹ کڈز آر ناٹ لرننگ، اور جو چیز اس میں نہیں ہے آگے کہتا ہے اف یو گریجویٹڈ فرام ہارورڈ ڈو یو تھنک یو وڈ نو وائی اٹ از وارمر ان سمر دین ان ونٹر. Educators who surveyed Harvard students on their graduation day in 1986 discovered that most of them could not correctly answer this question, not because they were not intelligent, not because their teachers were not intelligent. مگر اسٹوڈنٹس کیسے سوچتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں. یہ جو ہماری پہلی ایزمپشن ہوتی ہے نا کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ بالکل غلط ایزمپشن. وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سوچنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو سوچنے میں مدد نہیں کی کبھی. ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں بتایا کہ جب آپ سوچ کر ایک نتیجے پہ آتے ہیں تو اس نتیجے کے کچھ ریپرکشنز ہوتے ہیں. ان ریپرکشنز کو آپ برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ان ریپرکشنز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ باڈی موونگ ان اے کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل، ایکسلریشن تو 0 ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اس کا مطلب اس کی ریپرکشن کیا ہوگی؟ اور اگر اس کی ریپرکشن ایسی ہے کہ یہ نگیٹ کرتی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو، تو آپ کو پھر ریکنسائل کرنا پڑے گا، آپ کو پھر ری تھنک کرنا پڑے گا اپنی ہائپوتھیسس کو، اپنے رزلٹ کو. ہم نے کبھی ان سے یہ ایکسرسائز نہیں کروائی، اور یہ چیز بہت واضح ہو کے سامنے آئی کہ تھنکنگ کا جو پروسیس ہے، تھنکنگ کے پروسیس میں ہم نے کبھی ان کی مدد نہیں کی. ہم نے صرف سوال اور جواب تک اپنے کو محدود رکھا. ہم نے صرف فارمولا دے کر ان سے اس کی کیلکولیشن کروانے کی کوشش کی. ہم نے کبھی ان کو انکریج نہیں کیا کہ وہ سوچیں اور سوچ کے ایک نتیجہ اخذ کریں، اس نتیجے کے ریپرکشنز دیکھیں، اس کے بعد وہ اپنی سوچ کو خود ہی غلط ثابت کریں، نئے طریقے سے سوچیں. یہ سوچ کا سفر ہم نے ان کو انگلی پکڑ کے چلانا کی ضرورت تھی. ایک دفعہ وہ انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ایک دفعہ ایک بچہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، کودتا ہے، آپ سے زیادہ تیز بھاگتا اور کودتا ہے. ایک دفعہ ہم اس کو یہ کام کروا دیتے، پھر مسئلہ حل ہو جاتا. وہ ہم نے نہیں کیا. اچھا، وہ جو کوئز کے پرابلمس تھے جو ہم نے ان کو دیے،
وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ تھوڑے سے کنسیپچول پرابلمس تھے اور میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا. بنیادی طور پہ نیوٹنس کے کچھ لاز اس میں استعمال ہو رہے تھے جو سب لوگ جانتے ہیں، جن کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سب کو یہ احساس ہے، احساس میں نے کہا کہ ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کیا وہ اس احساس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹو سالو پرابلمس؟ اصل ٹیسٹ تو یہاں پہ آتا ہے. پہلا سوال ہے، a car is moving in a straight line on the motorway with a speedometer reading constant equal to 40 کلومیٹر پر آور. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی اسپیڈ 40 کلومیٹر پر آور ہے. آپ نے نوٹ کیا، ہم نے کہا اسپیڈو میٹر یہ شو کر رہا ہے. ہم نے ویلوسٹی کا بھی نام نہیں لیا، تھوڑا سا مختلف کر دیا. اسپیڈو میٹر ریڈنگ کانسٹنٹ ریڈنگ equal to 40 کلومیٹر پر آور. Will there be any force needed or fuel consumed to keep the car moving؟ ہم نے ایکسلریشن نہیں پوچھا، یا وہ بھی پوچھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی پوچھ لی کہ کیا فیول کنزیوم ہو رہا ہوگا. اب نیوٹن کے لا کے اندر فیول کنزمپشن نہیں آتی بیچ میں، انہیں کچھ اور چیزوں کو ریلیٹ کرنا پڑے گا. اور ریئل لائف میں نیوٹن کا قانون اس طرح کبھی بھی اپلائی نہیں ہوگا کہ ماس یہ ہے اور ایکسلریشن یہ ہے اور فورس اتنے نیوٹن کی چاہیے. ہمیشہ اس طرح سے پرابلمس آئیں گے جن کو آپ کو سالو کرنا پڑے گا. Will there be any force needed or fuel consumed to keep the car moving؟ Constant speed constant ہے، کیا velocity بھی constant ہے؟ A car is moving in a straight line. یہ ساری چیزیں اس کی ورکنگ میموری میں چل رہی ہوں گی. اسٹریٹ لائن، اسپیڈو میٹر کی ریڈنگ کانسٹنٹ ہے تو اسپیڈ بھی کانسٹنٹ ہوگی. اسپیڈو میٹر کے لفظ میں اسپیڈ ویسے ہی آتا ہے، ویلوسٹی نہیں آتا. اسپیڈ کانسٹنٹ ہوگی. ایک ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے تو پھر ویلوسٹی بھی کانسٹنٹ ہوگی. تو پھر کیا ایکسلریشن بھی کانسٹنٹ ہوگا؟ تو پھر کیا فیول خرچ نہیں ہو رہا ہوگا؟ ایکسلریشن کانسٹنٹ ہوگا یا زیرو ہوگا؟ اسپیڈ کانسٹنٹ ہے، ویلوسٹی بھی کانسٹنٹ ہے، ایکسلریشن تو زیرو ہو گیا. کیا پیٹرول خرچ نہیں ہو رہا ہوگا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن پیٹرول تو خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اب کنٹرڈکشن آ گئی نا یہاں پر. کیا وہ اس کنٹرڈکشن کو ریزالو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ چیز چیک کرنی تھی. نیوٹن کا قانون آپ کو ایک بات بتا رہا ہے، لیکن آپ کی آبزرویشن میں آپ 40 کلومیٹر کی رفتار سے لاہور سے اسلام آباد بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں. وہ جو موٹر وے پولیس ہے وہ تو بہت خوش ہوگی، وہ آپ سے پوچھے گی بھئی اتنا آہستہ کیوں چلا رہے ہو تم گاڑی؟ اس کو کیا پتا کہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ پیٹرول ہی خرچ نہیں ہوگا، ایکسلریشن تو کوئی ہے ہی نہیں. دوسرا سوال یہ تھا، A car is turning with a speedometer reading of 40 km per hour constant. Will there be any fuel consumed؟ اب ٹرن کر رہی ہے. اکثر جب آپ کسی ایگزٹ لیتے ہیں موٹر وے کا تو آپ کو گھومنا پڑتا ہے، کافی وہ سرکل میں گھومنا پڑتا ہے. 40 کلومیٹر کی اسپیڈ ابھی بھی کانسٹنٹ ہے. اسپیڈو میٹر پہ 40 کلومیٹر لکھا ہوا آ رہا ہے. تو اتنی زیادہ اسپیڈ نہیں ہے جس پہ آپ گڑبڑ کر دیں. آہستہ کر لیجیے گا، زیادہ نہ 40 پہ نہ چلائیں، لیکن 40 پہ بھی میں کر سکتا ہوں. یہ اس عمر میں بھی کر سکتا ہوں. کیا اب ایکسلریشن ہوگا یا نہیں؟ یہ وہ کیسے سوچتے ہیں؟ پہلے میں ایکسلریشن زیرو تھا یا نہیں تھا، اب ایکسلریشن ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا پہلے پرابلم سے یا دوسرے پرابلم سے کیا تعلق ہے؟ دوسرا پرابلم یہ ڈسکرپٹیو پرابلمس ہیں. آپ نے دیکھا اس میں کسی فارمولے کی ڈائریکٹ اپلیکیشن نہیں آ رہی. پوچھتے ہیں پیٹرول خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیلکولیشن نہیں کرا رہے آپ سے. ایزیوم دیر از اے فرکشن لیس سرفیس آن دا موٹر وے، بالکل آئینے کی طرح بنی ہوئی ہے اور اس وقت ایئر ریزسٹنس بھی نہ ہونے کے برابر ہے.
اب سوال یہ ہے دی کار از موونگ ان اے اسٹریٹ لائن، وہی سوال ود اے اسپیڈومیٹر ریڈنگ کانسٹنٹ equal to 40 km/h. Will there be any force needed or fuel consumed? اب کیا فرق پڑ جائے گا؟ نیوٹن کا لا پہلے اپلیکیبل تھا یا اب اپلیکیبل ہے، یا پہلے بھی اپلیکیبل نہیں تھا اور اب بھی اپلیکیبل نہیں ہے، یا دونوں جگہ اپلیکیبل ہے؟ دوسرا پارٹ اسی سوال کا، A car is turning in a circle with a speedometer reading of 40 km/h. Assumption وہی ہے، friction نہیں ہے، air resistance نہیں ہے. Will there be any fuel consumed? پچھلے سینیریو سے بار بار ان کو کمپیئر کرنا پڑے گا، بار بار پیچھے جانا پڑے گا، بار بار کیوریوسٹی ان کو لے کے جائے گی پیچھے. میں نے یار وہ وہاں پہ کچھ لکھا تھا، اس کا مطلب تو یہ کہ شاید وہ بھی غلط تھا. یہ چیز آپ کو لرننگ اپلیکیشن میں بلٹ ان بنا کے دینی پڑیں گی ان کو. لاسٹ سوال، یہ جو کورس ہے تھنکنگ کا کورس ہے، اس میں ہم سوچ بچار کے حوالے سے کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اب یہ ایک سوال پوچھا ان سے کہ وین یو لک ایٹ دی فارمولا سالو کرنے کو نہیں کہہ رہے ہم ان سے، بہت دفعہ انہوں نے فارمولے سالو کیے ہیں، ایکویژن سالو کیے ہیں، لمبی لمبی ایکویژن سالو کی ہیں، بے فائدہ ایکویژن سالو کی ہیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وین یو لک ایٹ دا فارمولا آف A² + B² = C²، واٹ پکچر کمز ان یور مائنڈ؟ دوسرا پارٹ، وین یو لک ایٹ دا فارمولا X² + Y² = R². دیکھیں پچھلے والے میں اور اس میں کیا فرق ہے، صرف نام تبدیل کیے. واٹ پکچر کمز ان یور مائنڈ؟ تیسرا پارٹ، وین یو لک ایٹ دا فارمولا -A² - B² = -C²، واٹ پکچر کمز ان یور مائنڈ؟ آپ کی لانگ ٹرم میموری سے ورکنگ میموری کو کیا سگنل جاتا ہے؟ ورکنگ میموری میں تو یہ ایک فارمولا آ گیا ہے. اب آپ لانگ ٹرم میموری کو کھودنا شروع کریں گے دیکھنے کے لیے کہ یار کوئی پکچر نکالو اس کے لیے. پہلے تم نے دیکھی تھی کبھی یہ ایکویژن؟ اس کی شکل کیسی بنتی تھی؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ اس میں کیا ایکشن ہو رہا تھا؟ لاسٹ پرابلم ہے وین یو لک ایٹ دی فارمولا A² - B² = -C²، واٹ پکچر کمز ان یور مائنڈ؟ یہ سوالات ناظرین میں نے اپنی فیس بک پہ بھی ڈالے ہوئے ہیں، وہاں بھی مختلف لوگوں نے ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ میں نے کوئز میں بھی ڈالے. یہ وہ سوال ہیں جو آپ کلاس روم ریسپانس سسٹم سے کے ذریعے سے ان کے جوابات حاصل نہیں کر سکتے. ڈسکرپٹیو سوال، ان ڈسکرپٹیو سوالوں میں اور ملٹیپل چوائس کویسچنز میں فرق یہ ہے کہ جب یہ سوال میں ان کے جوابات میرے پاس آئے اور میں نے دیکھنا شروع کیا تو چونکہ ملٹیپل چوائس نہیں تھے، ایک چوائس کو انہوں نے نہیں بلکہ کچھ لکھنا بھی تھا، کچھ جواز بھی پیدا کرنا تھا، پیش کرنا تھا، تو مجھے ان کی جو دماغ میں تھنکنگ ہو رہی تھی اس کی پکچر بھی میرے سامنے بننی شروع ہوئی. کچھ لوگوں کو میں نے انٹرویو بھی کیا بعد میں دیکھنے کے لیے، اور جو اس کے ریزلٹس تھے وہ بہت مزیدار تھے. میں اگین غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا، میرے نزدیک میں 40 سال سے زیادہ اس طرح کی سوال بچوں سے پوچھ رہا ہوں، جواب بھی میں نے دیکھے ہیں ان کی تھنکنگ کے بارے میں بھی سوچا ہے، ابھی بھی میرے لیے سرپرائزز ہیں. اور وہی بات ہارورڈ کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی طفل مکتب ہوں اس مسئلے پر کہ ٹیچنگ ٹیچرز واٹ کڈس آر ناٹ لرننگ، وائی دے آر ناٹ لرننگ، واٹ دے آر تھنکنگ. دے آر تھنکنگ، they are very much thinking, but they are thinking very different, and they are thinking rationally, and they are thinking intuitively, but they are thinking differently. ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یہ ہم اگلے ماڈیولز میں ڈسکس کریں گے.
پہلے میں وہ سارے جو امتحان تھے ان پرچوں کے آنسر شیٹس آپ کو دکھاؤں گا، اور ان آنسر شیٹس میں ان کے جواب بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور ان جوابوں کے اندر جو سوچ ہے اس کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اسکول اور کالج میں جب وہ فزکس پڑھ کے آئے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی تھیں، وہ زیادتیاں ہم کس طرح سے ان زیادتیوں کا اثر کس طرح سے زائل کر سکتے ہیں، اور آنے والی نسلوں میں ان زیادتیوں کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایجوکیشن کے اندر۔ یہی اس کورس کا مقصد ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اشرف اقبال۔